الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد کی محبت دین حق شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات، انسان جو شاہکار قدرت بھی ہے اور اشرف المخلوقات بھی ہے، اسے مہد سے لحد تک انسانیت کی بیش بہا نعمت کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی معاشرتی اقدار و روایات اور خلافت ارضی کی گراں قدر امانت و وراثت سے نواز کر رب کائنات نے گردش لیل و نہار کو اس کے لیے مسخر اور آغوش زمین اور وسط افلاک کو اس کی جولان گاہ عمل بنا دیا ہے۔ رب فرماتا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اپنے حکم سے تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور تمہارے لیے رب آگے فرماتا ہے کہ تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا جو برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ اس کی عطا کردہ قلب صالح، علم نافع اور فکر سلیم کے صحیح استعمال سے جہاں ابنائے جنس کی خدمت کر سکے، وہیں اپنے خالق اور مالک کے حضور سر بسجود بھی ہوتا رہے۔ جو سجدہ اس کا مقصد تخلیق بھی ہے اور منتہائی عمل بھی ہے اور اس کی سعادت بندگی بھی ہے، اور اس کے لیے فلاح و نجات دنیوی اور اخروی کی ضمانت بھی اسی میں مضمر ہے۔ رب فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرات، جب رب نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو رب کی بارگاہ جب اذانیں دی جائے تو مسجدوں میں حاضر ہو، اور اب کچھ دیر کے بعد اذان بلالی گونجنے والی ہے، تو جس طرح اس محفل کی زینت آپ بنے ہیں اسی طرح مسجد کی زینت بھی آپ بنے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ حضرات، بس ایک واقعہ میں کہہ کے گزر جاؤں، ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت اور اس کی تفسیر بیان کر کے بات کو مکمل کر دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے۔ اثناء سفر میں ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا۔ انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق حضور کے پاس حاضر ہو کے فریاد کی اور غیب کی خبر رکھنے والے رسول سے اپنے گم شدہ اونٹ کا پتہ دریافت کیا۔ حضور نے اپنی علم کی روشنی میں فرما دیا کہ تمہارا اونٹ فلاں وادی میں فلاں مقام پہ کھڑا ہوا۔ چنانچہ وہ صحابی حضور کے بتائے ہوئے مقام پہ روانہ ہو گئے۔ اب لشکر میں کچھ منافقین بھی تھے، انہیں جب یہ اطلاع ملی کہ حضور نے کسی صحابی کے گمشدہ اونٹ کا پتہ بتایا ہے تو ازراہ طنز یہ کہنے لگے وما یدری محمد بالغیب، محمد غیب کی باتیں کیا جانے۔ انہوں نے بالکل فرضی خبر دی ہے کہ اونٹ کسی مقام پہ ہے، چھپی ہوئی باتوں کا حال انہیں کیا معلوم۔ جب یہ منافقین مدینہ واپس آئے، سب لوگ جب مدینہ واپس آئے اور حضور کو خبر پہنچی کہ فلاں لوگ حضور کے علم پر اس طرح کا طنز کر رہے تھے، تو سرکار نے ان سے بلا کر کے سوال کیا، ان سے کوسچن کیا، ان سے پوچھا گیا، تو بدل گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے قوم کے چند نوخیز لڑکے یوں ہی ازراہ مذاق آپس میں اس طرح کے باتیں کر رہے تھے۔ ویسے ہم لوگ حضور کے غیب دانی کے منکر نہیں ہیں، ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو عام صحابہ کرام کا ہے۔ ابھی وہ اپنی صفائی میں یہ بیان دے ہی رہے تھے کہ فوراً جبریل امین یہ آیت لے کے نازل ہوئے، قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ کیا مذاق کرنے کے لیے اللہ، اس کی آیتیں، اس کا رسول ہی رہ گیا ہے؟ باتیں نہ بناؤ، ایمان قبول کرنے کے بعد تم کافر و مرتد ہو گئے۔
ان آیتوں کا تیور تو دیکھیے کہ تنبیہات کی لگاتار سرزنش لرزا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس آیت سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ رسول کے شان میں کسی طرح کا اہانت آمیز جملہ فقط رسول ہی کا انکار نہیں، خدا کا بھی انکار ہے۔ آج جو لوگ توحید اور خداوندی کا نام نہاد سہارا لے کر اس کے رسول کی تنقیص کرتے ہیں، وہ اس گمان میں نہ رہے کہ یہ تنقیص صرف رسول کی ہی ہے، بلا تفریق یہ تنقیص شان خداوندی کی ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ رسول کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ کوئی فرضی چیز نہیں ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ حضرات، دنیا میں بڑے سے بڑے گناہوں کی معذرت قبول کی جا سکتی ہے، لیکن شان رسول میں گستاخی کا جملہ استعمال کرنے والوں کی کوئی تعویل نہیں سنی جائے گی، اور کلمہ گوئی اور اسلام کی ظاہری نشانیاں توہین رسالت کے نتائج و حکام سے کسی کو بچا نہیں سکتی۔ لاکھ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، تنقید شان رسول کے ارتکاب کے بعد اس کے لیے دائرہ اسلام میں اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تکفیر کے ذریعہ اس کے اخراج کا اعلان کر دینا ضروری ہے تاکہ مسلم معاشرہ اس کے نمائشی اسلام سے دھوکہ نہ کھا سکے اور اس کے ساتھ دینی اشتراک کا کوئی تعلق باقی نہ رکھا جا سکے۔ اب اذان ہو رہی، خاموشی سے کچھ اذان سن لیں اور اس کے بعد صلاۃ و سلام پر